بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا ہے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں خبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں خبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. 5 مرتبہ درود شریف سرکار مدینہ مسجد پاک بارہ امام و شاہد دستگیر اور ہمارے پیر مرشد و سارے مرحومین کے دربار میں. اللهم صل على سيدنا لقد حمد اللہ لك شکریہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم علی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اللہ کا شکر و احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کی محفل عطا فرمائے اور تیزی سے شعبان کا مہینہ بھی ختم ہونے کو ہے اور اس کے بعد رمضان شروع. شعبان کے مہینے پرسوں شعبان شب برات گئی اور اس دن اللہ تعالیٰ ساری تقدیریں لکھا ہے اور جس کے ساتھ میں اس سال زندگی ہے اللہ تعالیٰ احسان ہی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس امام زمان کے صدقے میں اور اہل بیت کے صدقے میں آئندہ سال تک ہم سب کی زندگی نواز دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی قبروں میں نور عطا فرمائے اور سب کو حیاتی تندرستی عطا فرمائے. کیونکہ شعبان کا بڑا اہتمام ہے. پہلا جو مہینہ رجب گزرا اللہ تعالیٰ شعبان سرکار مدینہ اور رمضان بندوں کا مہینہ. اب یہ 3 مہینے میں آدمیاں کو کیا ہونا شعبان میں رمضان میں رجب میں تبھی آنا مگر کیا بولے تو خالی دعوتاں گاچے تھے آتی کیا بولے تھے دعوتاں مریداں کا کام ہے مگر شعبان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اوپر 3 مرتبہ 3000 مرتبہ جو میرے اوپر 3000 مرتبہ درود شریف شعبان کے مہینے میں پڑھتا ہے اور ہدیتاً مجھے بھیجتا ہے اور میری آل کو بھیجتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا. قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا میں اس کی شفاعت کا حقدار بنوں گا اور اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کروں گا. اس لیے دوزخ کی آگ حرام کروں گا کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں جنت البقیع میں جا کر یہ نہیں کہا خالی مردوں کو بخش دیا
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ساری امت کی تقدیر اس رات میں آتی ہے، عائشہ اس رات میں سارے دنیا کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے ان سب کی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اور اس رات میں دعا کرتا ہوں کہ میری ساری امت کی تقدیر میں میرے اور میرے اہل بیت کی محبت اور اطاعت لکھ دے اور آخر عبادت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کیا، شعبان میں ہمیں یاد کیا۔ ہم کتنے ناانجار بے وقوف لوگ ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد کرتی ہیں ہمیں ان کو بھول جاتے ضروری 3000 مرتبہ غریب کیسا بھی ہو، مرو جیو کٹو مرو، ٹی ویاں دیکھنے ٹائم، پکچراں دیکھنے ٹائم، ٹائم پاس کرنے ٹائم 3000 مرتبہ ضرور پڑھ لیا تو تمہارا کیا بھی فرق ہونے کا نہیں، کیا بھی منجے آنے کا نہیں، کسی بھی جانے کا نہیں، کسی پیر کو جانے کا نہیں، تمہاری خبر کے واسطے، تمہاری شفاعت کے واسطے گارنٹی۔ 3000 مرتبہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں میرے اور میرے اہل بیت کے اوپر کوئی بھی ہدیتاً بھیجتا، اب تمہیں سرکار مدینہ کے اوپر بھیجے تو کیا بھی تمہارے درودہ سے سرکار کا درجہ بلند نہیں ہو رہا، اہل بیت کا درجہ بلند نہیں، تمہیں بھیج رہی، تمہیں اور تمہارے والدین تمہارے خاندان والے بخشے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کون آ رہی؟ سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم اکیلے میں کرو میں اکیلے میں کرتا ہوں، تم محفل میں کرو میں تمہارے سے بہترین محفل میں کرتا ہوں، اور ایسا کرتا ہوں۔ دیکھو اب کون بھی آیا، امداد آیا، نہیں تو افروز آیا، افروز نواب بھائی کا بیٹا افروز میرا ذکر کر رہا ہے، وہاں کو فرشتے میں نواب بھائی کا بیٹا افروز، نواب بھائی کا بیٹا افروز کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کیسا دیں گا جہاں ایسے نجیس بندے کا، ہمیں ناکارہ بندے کا نام فرشتوں کی محفل میں لیتا، اور اس کے ساتھ انہیں بھی بخشے جا رہا ہے، ان کے بابا بھی بخشے جا رہے، ان کے بابا بھی بخشے جا رہی، ان کے اماں بھی بخشے جا رہے۔ یہ کہتی بڑی ہے بخشانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تم نماز پڑھو میں نماز پڑھتا ہوں، تم آؤ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، بیٹھے بیٹھے وہ تمہارے ماں باپ کو تمہیں بیٹھے بیٹھے بخشا دے۔ اگر تمہارے ماں باپ بخشائیں، بے شک بخشائیں تو ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ کہ بخشانے کا مطلب یہ نہیں کہ آ کر ان گنہگار تھے ہمیں بخشا، بخشانے کا یہ بھی مطلب ہے، مغفرت کا یہ بھی مطلب ہے، کیوں اللہم اغفر لی والوالدی والاستاذ والشیوخ، اللہ تعالیٰ تو مغفرت کر والدین کو، استادوں کو، شیاخوں کو۔ آپ بولتے ہیں ہمیں استادہ ہمارے سے بہتر ہیں، وجہ ہی شیخہ وجہ ہیں، بے شک ان وجہ ہی پیراں بڑے بڑے وجہ ہیں، غوث پاک ولی ہیں، پھر بھی مغفرت کا مطلب یہ نہیں اپنا سمجھتے مغفرت کرتے سو چھوٹے پر، مغفرت کا مطلب یہ ہے اگر وہ گنہگار ہے اس کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر، انہیں گنہگار مریا، انہیں گناہ کر کو مریا تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مغفرت کا عطیہ پڑھ کو دیری کرو بولے تو اس کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ اسے پاک کرتا تھا۔ اگر انہیں نیک ہے، نیک ہوا تو کیا ہوتا اسے آپ کو ڈگری ملتی، انہیں درجات کا بلندی ہوتی۔ اب انہیں چھوٹے درجے کو ہے، سنگل سٹار پولیس والا ہے، پولیس اسٹیشن میں پی سی رہتا ہے، کانسٹیبل رہتا ہے، اس کے اوپر پی ایس آئی رہتا ہے، ایک جنا ڈبل سٹار، ایک جنا سنگل سٹار، ایسا انسپیکٹر سرکل پی سی، ایسا بھی آپ کو اسٹار آتے ہیں۔ ایسا مرنے کے بعد بھی خبران کے اندر بڑے اسٹار کی ذرا بہت بڑا اچھا ولی، اسے الگ درجہ، ایک ولی کے درجہ، ایک مومن کا درجہ، ایک قطب، غوث، قلندر، ایسے الگ الگ درجے ہی اس کے آتے دنیا کے اندر ان سبھی کرے تو ان کے درجات بھی بلند ہوتے۔ مغفرت کا مطلب جو اچھا انسان ہے اس کے مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اس کے آتے ذکر کی محفل کو، ذکر کی محفل آ کر تمہیں زندگی میں آ کر ماں باپ کا احسان تو پورا نہیں کر سکتے، پھر بھی کیا ہے پیچھے سے آپ کو کہتے ہیں ذکر اللہ اللہ کرتا ہے تو تمہارے ماں باپ کا احسان ایسا تبھی پورا ہو جائے گا، ایسا تبھی پورا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نہیں کر رہی، تمہیں کر لیا تو کیا ہوتا ہے تمہیں بھی آپ کو ضرور ضرور ان کی بخشش کے واسطے تمہیں آپ کو اس کا احسان چکانے کی کوشش کرنے کو ہوتا تو نہیں، کوشش تو کر سکتی، تو ضروری ہے ذکر کے اور 3000 درود انشاءاللہ ہمارے سارے مریداں کو سب بھی 1000 بار بولے تو سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی کیا ہے بولنا ہمارا فرض۔ جاؤ بیٹھو، ایک دن میں 2 دن میں ابھی ہی 10 دن کا کی 10 دن کے اندر پڑھ سکتی ہیں 3000 درود، کوئی سی بڑی بات نہیں ہے، پڑھو، تمہارے مرحومین کے واسطے اچھا، تمہارے زندگی کے واسطے اچھا، تمہارے عاقبت کے واسطے اچھا۔ سرکار کی حدیث جھوٹی ہو نہیں سکتی، تو ضروری ہے کہ نبی کی سرکار کے پر 3000 مرتبہ شعبان کے مہینے میں درود پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ایک بات، اور شعبان کا مہینہ ہوتے ہی رمضان شروع ہوا تو پہلا رمضان ہم نے کیا ہے، ہمیں آنکھ کو کبھی بھی کسی کا ایک نمک کا ایک ٹکڑا کھا کے بھی اس کا احسان رکھیں۔ بہت سے بات جو ہم نا بڑا احسان ہے ان کے نالین کا صدقہ، آج ان کے نام پہ جو کھاری، جو پیری، جو جیری، جب انسان مرید بن جائے، مرید کیا غیر مرید بھی بہت زیادہ دستگیر کی انہی کی پناہ میں رہتا ہے، کیونکہ سارا زمانے کا غوث کے ہاتھ میں، غوث اعظم دستگیر کے ہاتھ میں سارا زمانے کا یہ جتنا بھی چلانا ہے، موت ہے، حیات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ موت حیات شعبان کے مہینے میں لکھا، مگر خاص جو غوث پاک کو چاہنے والے ہیں، مریدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں چاہے وہ مرید ہو چاہے غیر مرید، میں زمانے کے واسطے ہو، میں زمانے کے واسطے غوث ہوں، اور سارا زمانہ
میرے پاس آتا ہے، سال میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا غوث پاک میں بدلتا ہوں، 2013 تھا، 2013 ایک انسان کی شکل میں آتا ہے، کہتا ہے میں 2013 ہوں یا غوث پاک، چاہوں میں 2014 بن جاؤں، غوث پاک حکم دیں گے جا تو 2014 بن جا، تو وہ سال بدلتا۔ مہینہ آتا ہے، کہتا ہے میں رجب ہوں، میں شعبان بن جاؤں، تو غوث پاک اون کرے تو بولے تو نے رجب سے شعبان ہوگا، نہیں تو شعبان میں قیامت آ جاتا۔ ایسا غوث پاک ایسا ہونا، اب شعبان، اب رمضان ہونا آنا، تو وہ غوث پاک کے پاس جاتا ہے مہینہ جا کے پوچھتا غوث اعظم دستگیر کو، یا غوث اعظم دستگیر اب میں شعبان ہوں، کیا میں رمضان سے ہو جاؤں؟ تو جب مہینہ حکم دیتا ہے تو غوث اعظم دستگیر ہر مہینہ، ہر سال، ہر دن، اور آ کر ہر دن بھی کیا کرتا ہے غوث اعظم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ آج رات ہے، یا غوث پاک میں صبح ہو جاؤں، تو سورج آ کر غوث پاک کے حکم سے نکلتا، پھر جاتا ہے شام میں پوچھتا ہے یا غوث پاک میں شام ہو جاؤں، تو سورج غروب ہوتا۔ غوث پاک کا ایسا مقام ہے کہ یہ چیز بڑی ایک چیز ہے۔ اب ہمیں خوش کرنا ضروری کیا ہے؟ غوث پاک کو خوش کرنا، غوث پاک کی مولود، میلاد، برتھ ڈے، جیسا ہمیں برتھ ڈے ہمارے جو ہم بچیاں کا ساساں کا سسریں کا کرتے ہیں، ایسا وہ سب بیکار میں ہوں گا، ہمیں جہنم کو ڈالے جانے والے ہیں۔ پھر بھی کیا غوث اعظم جو آ کر ہم سب آ کر پکڑ کو ہمیں ان کا دامن تھامی، ان کی رسی مضبوطی سے پکڑی، انہی جو غوث پاک کی رسی اس کا دامن تھامی، ان کے دامن کے ساتھ ہمیں لگے رہے، تو جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ہمیں بھی چل جائے، جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ بھی چل جائے۔ جیسا غوث اعظم دستگیر سمجھ لو ایک جوتے پہنے، ہمیں جوتے کیا کہیں کو پہنتے سو ہم نہ غلیظی نہیں لگنا، روڈ کی اس کی غلیظی نہیں لگنا۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر روڈ میں بھی گئے، کام بھی گئے، کیا تبھی غلیظی نہیں لگتی، چکڑ بھی لگتا ہے، مٹی بھی لگتا ہے، کیا کیسے لگتا، پھر بھی کیا کرتا ہے وہ جوتے کے نیچے لپوچ رہتی، جوتے کے نیچے لپوچ رہتی۔ اور کیا ہے ایسا غوث اعظم کے جوتے کے نیچے ہمیں بھی غلیظ ادمیاں لگ گیا تو کہاں غوث اعظم جاتے ان کی جوتی جاتی، جوتے کے ساتھ ہمیں بھی جنت کو چل جاتی۔ بس ہمارا اوقات دیتا ہے غوث اعظم کا پہلی رمضان کو غوث پاک کی مولود ہے، اور سارے مریدان خلیفے جتنے بھی آنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارا ثواب یہاں کو ہمارے پاس ہے، کبھی احسان میرے اوپر کر لینے، کوسا خلیفہ آیا تو بھی نہیں آیا تو بھی، کوسا مرید آیا تو بھی، آؤ غوث پاک کا صدقہ کھاؤ، چاہے زندگی آتے آئندہ ہے کہ نہیں کی، تمہاری نصیب میں خان خواہ لکھا ہے کہ نہیں کی، پھر بھی غوث اعظم دستگیر کا صدقہ کھاؤ، انشاءاللہ غوث اعظم کا کھاؤ، غوث اعظم کا گاؤ، جس کا کھاتی اس کا گاتی، کیونکہ غوث اعظم کے پاس مدد طلب کرنا ضروری، اور ان کے صدقے میں سلسلہ چل رہا ہے، انہی کے صدقے وسیلہ کفایت میں چلتا۔ تو پہلی رمضان کو انشاءاللہ آنے کی کوشش کرو، جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارا انہیں اعظم آیا نہیں دے تو خود بھی انمر جنہوں بیٹھے ہوں حصہ لینے کی کوشش کرو۔ اور یہ بات یہ پوچھتے ہیں غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، اب یہ پوچھتے ہیں آدمیاں پوچھتے کیا پوچھتے ہیں کہ مدد طلب کرنا ضروری کیا؟ مدد طلب کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں طلب کرنا، مدد ہم طلب کرتے ہیں، غوث اعظم سے مدد طلب کرتے ہیں، خواجہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت سے مدد طلب کرتے ہیں، پر وہ پوچھتے ہیں کہ بے شک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ پوچھنا آنکھوں ہمیں چکے تھے بے خوف آنگے سرکار، یہ کہ بکرا گیا پورے بکرے گر جانا، یہ اگر ہم مسلمان کو بولے تو عقل مند انسان مسلمان آپ کو زیروکس کا بھی نہیں، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ہمیں بھی مسلمان ہی، باپ 11ویں کرتا، دادا 11ویں کرتا، ہمیں بھی کر لیا، اب آپ دلیل نہیں تھی، پورے جنے چھوڑ کو جب تبلیغی جماعت میں جائیں گے، ایسا ہمیں زیروکس کا بھی رہے تو فائدہ نہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ مکمل ایمان رکھ، مکمل دلیل رکھنا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے دلیل رکھنا، اسے آ کر قرآن اور شریعت سے ثابت کرنا، جب ثابت کرے تو ہم نے آ کو ثابت کرنے، نہیں تو کیا ہوتی جیسا دوسرے خانخواہ والے کیسا شیخ کو اللہ بولو گے تو بول کو جب جہنم میں گر گئے، ایسا جا کو جہنم میں گر جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اہل بیت سے محبت کرو، غوث اعظم سے محبت کرو، میرا بیٹا غوث اعظم ہے، تا عشر تک 11ویں کرو اس کے نام کی، غوث کس کا حکم؟ سرکار کا حکم۔ اب سرکار دو عالم کا حکم، میرا بیٹا غوث پاک میری آ کر میلاد کرتا تھا، اے غوث پاک تمہارے مریدان تمہارے چاہنے والے قیامت تک بھی تمہارا شان تمہاری 11ویں کھلاتے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بول گئی تو کیا کرتی ہیں، ہم نے شیخ صاحب بولے نہیں کرے، ایسے سب پورا کیا ہوتی جاہلان کیا کرتی گر جائے۔ اس کے واسطے علم رکھو، علم بہت بڑی چیز ہے، علم کو چاہیے کہ ماں کی گود سے خبر کی آگوش تک بھی علم دینا، علم رکھنا بہت بڑی چیز، کیونکہ علم رکھنے والا علم رکھنے والا 1,00,000 آدمی کے اوپر بھاری رہتا ہے، 1,00,000 آدمی کے اوپر بھاری رہتا ہے۔ بے علم کو کہتا بھی سمجھا ہوتا ہے، بے علم سمجھتا نہیں، کیونکہ ان سے بے علمی سے چار آسو، انہاں کو اس کی جنم کی عادت جنازے تک، انہیں مرگا تو بھی کیا ہے، کوئی انگریز کیا کہ کتے کی دم دال کو 100 سال رکھا پیٹ میں، دال کو دے گا پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ایسا بے علم رہنا، اس کے واسطے بے علم رہو، اس کے واسطے علم دارو۔ اب کیوں مدد طلب کرنا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں
میں آ کر تمہارے رزق کا ذمہ دار ہوں، میں آ کر تمہارے رزق کا ذمہ دار ہوں، تمہیں تمہارے رزق کے بارے میں سوچو نہ، تمہارے رزق کے بارے میں سوچو نہ کرو، تمہیں آ کر میں گارنٹی رزق کی دے، میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی رزق کی گارنٹی دے، تمہاری جنت کی گارنٹی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں جنت کی گارنٹی نہیں دیا، میں کیا بولا، میں رزق کی گارنٹی دے دی، مگر وہ بیوقوف انسان ایسا ہے کہ آ کر رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، رزق کے پیچھے بھاگتا ہے جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، پھر بھی انہیں رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر یہ کیا بھاگ کو کیا دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بول رہا ہے اس کے اوپر ہمارے اوپر گارنٹی، رزق کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، تمہیں آ کر جنت اور دوزخ تمہارے اوپر ہے، اگر تم اچھے اعمال کریں گے تم نہ جنت ملیں گے، اچھے برے کام کریں گے تم نہ دوزخ ملیں گے، مگر تمہیں رزق کے پیچھے بھاگا نہ، تمہارے رزق کے پیچھے بھاگا نہ، رزق تمہارا جتنا آنا ہے تمہارے پاس آتا ہے، تمہیں کرو نہیں کرو پھر بھی تمہارا رزق تمہارے پاس آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے وجہ سے کبھی بھی کیا کرتے ہیں، رزق ہوا تو کھانا کھائے تو کیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، جس سے نماز کے واسطے مصلی بچھاؤ، نماز ایک بار بغیر مصلی کی بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ رزق کی برکت ہونا، تمہیں آ کر دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھایا کرو، اور ضروری مصلی بھی بچھایا کرو، کیونکہ نماز پڑھنے کا واسطے، ذکر کرنے کا واسطے پاک جگہ سے بہتر پاک جگہ بناؤ، کیونکہ گھر میں چلتی ہیں پھرتی ہیں، اس کے واسطے کیا کرتی ہیں، اسے مصلی جانی ماز بھی جاتی ہے، جانی ماز ایسی پاک چیز جو نماز پڑھنے کے بعد عبادت کرنے کے بعد اٹھا کو اوپر رکھتا، باقی ٹائم کو ہمیں پھرتے رہتی ہیں، کھاتے رہتی ہیں، پیتے رہتی ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، اس کے واسطے کیا کرتے ہیں آدمی جانی ماز بچھاتے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک چیز کے اوپر کرو، پاک چیز کے اوپر کرے تو کیا، وہ جانی ماز جب تک رہتی ہے گھر کے اندر، وہ جانی ماز کے اوپر ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تک وہ جانی ماز اس جہان اس دنیا میں قائم رہتی ہے تب تک وہ بندے کے واسطے استغفار کرے، اس کے واسطے گھر میں جانی مازہ رکھتی ہیں، زندگی میں اٹھا کو جانی مازہ نہیں ڈالو۔ اور دسترخوان بھی کیوں، اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، رزق سمجھتے ہیں کہ ہمیں کما کو ہمیں کھا رہی ہو، خدا کی قسم کروڑ پتیاں ہیں، ارب پتیاں ہیں، کما کو تمہیں سامنے مرغے کی طرح بٹیرا رکھ ڈالو، انہیں کیا بھی نہیں کھاتا ہے، اٹھایا کہ نہیں، اٹھایا کہ نہیں کھاتا، ٹکڑا ڈالا کہ بھائی شوگر بی پی یہ وہ بتا کہ رزق رکھا تمہیں مگر کھانے کے واسطے جسم نہیں رکھا، آدمی اگر جسم رکھا ہے مگر کھانے کے واسطے کیا بھی نہیں، تو یہ ایسی چیز ہے رزق، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق ایسی چیز ہے، رزق جب کھاؤ تو دسترخوان بچھاؤ، اسے عزت اور احترام سے بچھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک ہاتھوں سے رزق ملتا ہے دنیا میں، تو دسترخوان کے اوپر بچھائیں گے، رزق کو کھائیں گے، ٹیبل کرسیاں یہ وہ سبھی کرے تو کیا اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا، بعد میں بولنا برکت نہیں ہے، ہمیں کتنا کمائے تو کیا بھی نہیں ہو رہا، اس کے واسطے نیچے بیٹھ کو برابر سنت طریقے کے سرکار رزق دسترخوان بچھاؤ، نمک چاکو کھاؤ، نمک بیماریاں شفا ہوتی ہیں، کیونکہ سرکار کی حدیث ہمیں چھوڑے، بمن اٹھاؤ کریکٹ لے لگا کو پتا بچھاتا، پتے کو دسترخوان بناتا، اٹھایا کہ پہلے نمک رکھتا، پہلے نمک چاکتی بعد میں کھاتا، وہ بمن اگر پورا رزق چلے گا، مگر ہمیں مسلمان مومن اگر رزق اٹھ گا تو چاہیے دسترخوان بچھائے، دسترخوان بچھاؤ، رزق کھاؤ، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی زندگی میں جہاں بھی جنگل بھی جاتے، کہیں بھی جاتے، یہاں تک نماز آ کر بغیر جانی نماز کے پڑھتے تھے، مگر جب بھی کھانا کھاتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر کھاتے، تو ضروری ہے دسترخوان بچھا کر کھایا کرو، کیونکہ اگلا مہینہ بھی رزق کا مہینہ آیا، اس کے وہ سب چیزیں آنا ضروری ہے، یہ سب چیزیں ہمیں کھانا کھانے ضروری کرنا، تو یہ مدد طلب کرنا، مدد کیوں طلب کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قرآن سے سیدھا ڈائریکٹ قرآن سے حدیث کر کے بولا تھا میں کیا کہ ہے کہ نہیں کی کرے، قرآن اٹھاؤ، تمہارے گھر میں بھی قرآن، ہمارے گھر میں بھی، ہر مسجد میں قرآن، 72 فرقہ میں قرآن میں آیت ہے، ایک سورہ ہے جو آ کر شہیدوں کے اوپر ہے، تمہیں شہیدوں کو مردہ مت کہو، تمہیں شہیدوں کو مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتا، ان کے خبروں میں رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا، مطلب کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فی سبیل اللہ کی راہ میں جو مر چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں جاتا تھا، انہیں بزنس کو جاتا تھا، انہیں کہاں کی کمانے جاتا تھا، انہیں مرگا تو انہیں شہید نہیں، انہیں جاتا تھا ذکر کے واسطے جاتا تھا، یا تبلیغ کرنے واسطے جاتا تھا، یا زندگی اس کے واسطے کرتا، انہیں مرگا تو انہیں شہید، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی راہ میں جو چلے گا، جیسے امام حسین فی سبیل اللہ کی راہ میں گئے، حسن فی سبیل اللہ راہ میں گئے، سرکار مدینہ فی سبیل اللہ، کسی حد کے واسطے نہیں، ان کے پرسنل فیلنگ کے واسطے نہیں، پرسنل شان کرنے کے واسطے، صرف اور صرف اللہ کے رسول اور اہل بیت کی شان کے واسطے
جو آ کر ان کے دل میں محبت رکھتا ہے اور مر جاتا ہے، وہ قبروں میں وہ آ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے قبروں میں اس کا اللہ تعالیٰ رزق پہنچائے۔ اب رزق پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ رزق کے واسطے ضروری ہے، آدمیاں بولتی ہیں قبروں میں زندہ ہی، تو بولتے نہیں، خالی نام زندہ رکھا سو، خالی ان کا ذکر زندہ رکھا سو۔ امام حسین ایسا شہید ہوئے، انہوں اگر آدمیاں معلومہ بولتی ہیں خالی نام زندہ ہے سو، قبر میں سب مٹی ہو جاتی ہیں، خالی ان کا نام زندہ رکھتے وہ خفا نام اگر زندہ رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں میں رزق کہیں کو بھیجتا۔ رزق کیا تبھی نام کے واسطے ہونا، کیا رزق کیا تبھی ذکر کے واسطے، رزق ہونا تو اس کا جسم بھی ہے، اس کی روح بھی موجود، اس کی جسم اور روح بھی موجود ہے، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے۔ اب رزق پہ پہنچ جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے قبروں میں جسم کے ساتھ روح زندہ ہے، جسم کے ساتھ روح زندہ ہے۔ یہاں تک یہ ہے کہ خالی روح زندہ ہونا تو بہت چاہیے کہ ہر آدمی کی روح زندہ رہتے، قبرستان کے بازو سے کہو سلام کرو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل القبور کہو، تمہیں جواب ملتا۔ اب اس کے اندر شہید بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کیسے کیسے کی مرضی۔ اب سرکار مدینہ فرماتی کہ انہوں سلام کر، اب ان کے روحاں سلام کرتی ہیں، تو اہل جو اللہ کے رسول کے عشق میں مرتا ہے، اہل بیت کے عشق میں کرتا ہے، تو وہ آ کر جسم سے زندہ ہوتا، جسم سے زندہ ہوتا۔ اب جسم سے زندہ ہوتا، اس کے بعد ہمارے پورے مددہ میں اٹھا کو دیکھو، ہمیں کسے مددہ مانگ رہی ہیں؟ جو زندہ ہے۔ یہاں سے سرکار مدینہ سے لے کو جسے بھی ہمیں مدد طلب کر رہی، یہ سب زندہ۔ کون بھی اٹھا کو دکھاؤ، کون بھی آ کو شہید نہیں مریا سو، کون بھی امام علی، امام حسن، امام حسین، امام تقی، امام نقی، غوث اعظم تفسیر خواجہ غریب النواز، جتنے بھی غوث، یہ سب چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انہاں کو، اللہ تعالیٰ کے رحم ہے، انہاں کو شہید ہیں اور انہیں قبروں میں زندہ۔ بے شک مردیاں سے مانگو، مردیاں سے مانگنا کوئی فائدہ نہیں ملا، مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بول رہا ہے یہ آ کر یہ زندے ہیں، قبر میں رزق دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے رزق دیتا ہے وہ لوگ بانٹ کر دیتے، وہ لوگ بانٹ دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب جسے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے وہ آ کر ان اکیلے نہیں کھا لیتے۔ قرآن بولتا کیا بولتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ آ کر جو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ملتا ہے وہ آ کر اکیلے کھاتے نہیں، وہ آ کر بانٹتے ہیں۔ اب تو مطلب کیا ہے؟ اب تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رزق دے رہا، خبر میں بھی شہیدان کو بھی رزق دے رہا۔ اب ہم نہ رزق ہونا تو ہمیں کس کا نہیں مانگنا، ہمیں کس کا نہیں مانگنا، ہم نہ منگنا کو بولے تو قرآن کی روشنی سے یا تو خبر میں جو زندہ ہیں، جو اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، جو اہل بیت رسول اللہ ہیں، پنجتن پاک ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ آ کر کبھی بھی وہ رزق اکیلے نہیں کھاتے، وہ رزق آ کر اکیلے نہیں کھاتے، وہ آ کر بانٹ دیتے۔ اب بانٹ رہی کو بولے تو ہمیں منگنا ضروری ان کے پاس۔ اگر ہمیں بانٹ رہی، اللہ قرآن میں بول رہا میں رزق دے رہا ہوں، پھر قرآن میں بول رہا کہ وہ آ کر اکیلے نہیں کھاتے، بانٹ ڈال۔ اب بانٹنے والے کے اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ وہ رزق بانٹنے والے ہیں، تمہیں بھیک منگو۔ اب ہمیں مددہ میں کیا کر رہی؟ المدد یا علی کری، اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں رزق دے رہا، المدد یا علی کری۔ علی کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انہوں نے آ کر اپنا رزق ساروں کو بانٹ دیا، انہوں آ کر ساروں کو بانٹ دیتے، سارے دنیا کے اندر جو اس کے آتے یا علی مدد کرتی۔ ہمیں یا علی مدد کر کو بولے تو ہمیں آنکھوں کیا بھی شرک نہیں کرے، یا علی مدد کر کو بول کو ہمیں ہمارا رزق لے، یا علی یا مدد حسین کر کو بول کو ہمارا رزق لے رہے، یا غوث المدد کر کو بول کو ہمارا رزق لے رہے۔ کہاں سے آ رہا رزق؟ اللہ تعالیٰ ان کے خبروں میں اللہ تعالیٰ رزق دے رہا، کیونکہ وہ آ کر فی سبیل اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ آ کر غیر اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے ان کا میں رزق ان کو دیا، وہ بانٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا رزق ہونا تمہیں آ کر مردیاں کے پاس گئے تو زندگی کے اندر ملتا نہیں، تمہیں کسی مئی کا لال کرنے چلے جاؤ، تم نہ کوئی رزق دینے والا۔ اب یہ رزق ایسا ہے، اگر تم نہ رزق مل گا، اب تمہیں حلال رزق ملا تو رزق کے صدقے میں تمہیں ذکر کرے، رزق طاقت دیتا، تمہارے جسم کو تندرست دیتا، طاقت دیتا۔ اگر حلال رزق ہے، تم نہ ان کے ہاتھوں سے رزق ملا تو تمہیں حلال ہی ہو۔ جب مولا علی کے ہاتھ سے، مولا علی کے کرم سے، امام حسن و حسین و فاطمہ اور اہل بیت اور پنجتن پاک کے کرم سے، 12 اماموں کے کرم سے، غوث اعظم کے کرم سے ہم نے ان کے ہاتھوں کے ذریعے، ان کی مدد کے ذریعے سے ہمیں رزق لیے، تو یہ آ کر پکا حلال کر۔ اب وہ پکا حلال کا رزق کھا لے تو آدمی کبھی حرامی نہیں ہوتا، کبھی حرامی نہیں ہوتا۔ انہیں آ کر ان کا کھاتا ان کا جاتا۔ اب دوسرے کس کا کی کھاتے ہیں، کس کا کی کھاتے،
ہمیں ان کی مدد طلب کرتی، انہی کے پاس رزق پوچھتی. قرآن کی بات ہے، اس کے واسطے ہمیں کیا کرتی؟ مدد طلب کرے. اللہ کا رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے وہ آ کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ آ کر جو قبروں میں رزق دیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مر چکے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. اور وہ پھر کہتا ہے قرآن مجید میں وہ رزق اکیلے نہیں کھاتے، وہ اکیلے نہیں رہتے، وہ آ کر لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. ہم لوگوں کو بولے سب لوگوں میں بانٹتے ہیں، وہ آ کر مخصوص جو بندے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو دیتا. باپ آیا ان کے گھر میں آیا، ہمارا میرے بچوں کو میں زیادہ ایک نظر زیادہ، دوسرے کے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ ان کا، اس کا باپ اسے کھلا لگا. تیسرے کے بچے، اس کا باپ انہیں کھلا لگا کہ ہمیں کما رہے ہمارے بچوں کو، ہمیں زیادہ، ہمارے جورو بچوں کو ہمیں زیادہ کرتے. ایسا اگر تمہیں زیادہ علی علی کرے، زیادہ حسن حسن غوث پاک کے نام سے تمہیں کرے، غوث پاک کی نظر و کرم زیادہ تم سب کو دیتی، بے شک سب کو دیتی، مگر جس طرح تمہیں نزدیک، جتنا نزدیک بیٹھنے والے کا مقام رہتا، دور بیٹھنے والے کا کم رہتا. ایسا اس کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ جو نزدیکی لانا تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے آ کر خوشی میں خوشی منانا. غوث پاک کا اب آ کر مولود ہے، غوث اعظم دستگیر ہے، انشاءاللہ منانے کی کوشش کریں گے اور غوث اعظم دستگیر کو خوش کریں گے تو غوث پاک خوش ہوں گے، تو سارے سلسلے کے مشائخ خوش ہوئیں گے. اور غوث پاک خوش ہے سمجھ لینا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش، کیونکہ غوث اعظم دستگیر ایسی شخصیت ہیں جو آ کر اپنی ساری زندگی، اپنے بچپنے سے لے کر اپنی موت تک بھی آ کر غوث اعظم دستگیر نے کبھی بھی آ کر جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی امتی حبل امتی یا ربی، حبل امتی یا ربی، حبل امتی یا ربی، اور معراج گئے اور کم سے کم 700 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس وعدہ پوچھا، یا اللہ تو میری امت کو میرے حوالے کر، تو میری امت کو حوالے کرنا. ایسے ہی سرکار دو عالم جیسا اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی امت کو نکالا، ایسے ہی غوث اعظم دستگیر نے جا کر سرکار دو عالم اور مولا علی کے پاس اپنی سارے مریدوں کو اس کے پاس لکھا کر لکھا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ کے پاس سرکار مدینہ لے لکھا ہے، ایسا غوث اعظم جا کر مولا علی کے دروازے پر جا کر، ان کے نالین کے پاس جا کر، سارے جتنے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ امتی میں جو مرید ہیں، سارے غوث اعظم نے اپنے حوالے کیے، اپنے حوالے پورے مولا علی کے پاس مل گئے. ایسا غوث اعظم کے پاس سارے مریدوں کا احوال، ہم ان کے واسطے ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غوث اعظم دستگیر کو کی خوشی میں خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہمارا رمضان کا قصہ ایسا اگر بولے تو برابر آؤ ادھر افطاری رہتے ہیں، افطاری کر لو، جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جو دن آئے تراویح یہاں بھی رہتے ہیں انشاءاللہ، جو 3 کو جمعرات کو کیا بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہاں تراویح بھی ہو جاتی، کیا فکر نہیں ہے، عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے. جہاں پہ معمول مغرب یہاں تو 7:30 8:30 کو شروع نہیں ہوتا تھا. رمضان کے اندر فوراً پہلے آ جانا، افطاری کے واسطے آ جاؤ، افطاری کا یہاں پر انتظام رہتا ہے. افطاری کے بعد فوراً نماز سنتوں کے بعد ہمارا ذکر شروع ہے اور فوراً ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں آپ کو 7:30 کو 8 کو شروع کرنا اور لیٹ ختم کرنا. رمضان کے اندر حسب معمول مغرب کی نماز سے پہلے موجود ہو، 10 15 20 منٹ پہلے چاہو آؤ بیٹھو دعا کرو انشاءاللہ، کیونکہ ضروری ہے رمضان کے اندر روزے رکھنا، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل دیا، طاقت دیا ہے، اس کے واسطے روزے ضروری ہیں. بیمار ہیں اگر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، مگر جو صاحب استطاعت ہے اور طاقت والا ہے اس کے واسطے رمضان کے روزے فرض ہیں، کسی بھی حالت کے اوپر بھی فرض ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.